دوستو جو بندہ ماہ شعبان کے اندر اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اگر وہ محلے کا سب سے غریب آدمی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس محلے کا امیر ترین شخص بنا دیتا ہے، لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، ہر بندہ اس کو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر دوستو آپ کی پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی، آپ کی مصیبتیں نہیں ختم ہو رہی، نہ آپ کو گھر میں سکون ملتا ہے، نہ آپ کو باہر سکون ملتا ہے، کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملتا، جہاں بھی جاتے ہیں دکھ اور مصیبتیں اپنے ساتھ لے آتے ہیں، تو دوستو پھر آپ ماہ شعبان کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ ماہ شعبان کا آپ کو دیا ہے، آپ اس کے اندر اپنی قسمت کے بند تالے کو کھول سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چاند کی طرح چمکا سکتے ہیں، اپنی تقدیر میں جو چاہیں رب کی بارگاہ سے لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انسان کا سارا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اور پھر آگے نیا اس کا نامہ اعمال شروع ہوتا ہے، نیا رجسٹر شروع ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اگلا سال بڑی خوشیوں والا سال ہو، بڑی آسانیوں والا ہو، بڑی محبتوں والا ہو، ہر طرف سے لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں، آپ کے ساتھ چاہت کریں، آپ کے ساتھ پیار کریں، تو پھر آپ اس تسبیح کو ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ کو اگر اولاد کی ضرورت ہے، آپ کو اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ کو پاس کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، آپ کے گھر میں کھانے پینے کا بھی سامان نہیں ہے، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ساری مشکلات دور ہو جائیں، تو آپ اس تسبیح کو چلتے پھرتے بس ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس ماہ شعبان کے آپ کو اسی ہفتے کے اندر اس کے اثرات اتنے ملیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے آخر ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی فرما دی۔ جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ابھی دیکھتے دیکھتے امیر ہو گیا۔ تو دوستو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کی کس طرح سے تسبیح پڑھنی ہے اور آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ دوستو سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا، کہیں سے آپ کا کوئی یہ قیمتی عمل کسی جگہ سے کوئی قیمتی بات رہ نہ جائے، اگر رہ گئی تو ہو سکتا ہے آپ اس فائدے سے محروم رہ جائیں، کیونکہ یہ وقت بار بار نہیں ملتا۔ یہ آپ کو ماہ شعبان کے اندر آپ پہلے ہفتے میں کر لیں یا دوسرے ہفتے کے اندر کر لیں یا تیسرے ہفتے کے اندر کر لیں، بلکہ میں تو کہوں گا آپ اس کو پہلے ہفتے کے اندر کر لیں، کیونکہ 15 شعبان کے اندر نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اس سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے اگلا آنے والا سال آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیسے رونقیں آنے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اپنا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی ہے، تو جو بندہ اس مہینے کے اندر، کیونکہ حضور کے لیے بنائی گئی، تو جو بندہ اس مہینے کے اندر درود پاک حضور کی ذات پر پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دونوں جہاں کی نعمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ دوستو اسی طرح اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اگر آپ کی اولاد نہ فرمان ہے یا آپ کی اولاد کا رشتے نہیں ہو رہے، اچھا رشتے کی تلاش میں ہے لیکن رشتے آتے ہیں کبھی دیکھتے لوگ بہت زیادہ ہے لیکن کہیں پر رشتہ نہیں بن پا رہا، دوستو آپ جیسا رشتہ چاہتے ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی بڑا اچھا رشتہ آپ کو ملے گا اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زبان کے اندر تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جس کے ساتھ آپ بات کریں وہ آپ کی بات کو مانے، جیسا آپ کہیں ویسی وہ بات کو تسلیم کر لے، اور آپ اپنے محلے کا ایک عزیز محترم شخص بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا یوں ہے کہ آج کیونکہ ہو سکتا ہے شعبان کا چاند نظر آ جائے، اگر آج آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو پھر کل، کیونکہ پکا چاند نظر آ جائے گا تو آپ نے پھر چاند کے دیکھتے وقت، کیونکہ اس وقت ہمارا ایک اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 10 مرتبہ درود پاک پر پڑھ کر کمنٹ میں دیجئے گا، کیونکہ ہم نے درود پاک کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں بہت زیادہ لوگوں کا درود پاک ہمیں ملتا ہے، تو اس کے بعد ہم وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ مہینہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، تو جب یہ مہینہ شروع ہوگا تو ہم وہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی کوئی مشکل کوئی باقی نہیں رہے گی، جو بھی آپ جس بھی ارادے کے ساتھ درود پاک پڑھ کر ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا اسی نظریہ، کیونکہ آپ کے دلوں کے راز اللہ تبارک و تعالی کی ذات جانتی ہے، تو آپ کے دل کے اندر جو بھی بات ہوگی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کو ضرور پورا فرما دے گا۔ دوستو اس کے لیے آپ کو میں ایک بات اور کہہ دوں، بہت سے دوست اب یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں ہمارے وظائف میں اثر نہیں ہوتا، دوست ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے، جس طرح ہمارا جسم پاک ہوتا ہے اس طرح ہماری روح بھی پاک ہونی چاہیے، جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہماری روح پاک ہوتی ہے۔ دوستو اگر ہم استغفار کو پڑھنا شروع کر دیں ہماری روح اس پاک
پاک ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر ہم کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی وظیفہ کریں گے تو اس کی بہت زیادہ ہمیں طاقت، بہت زیادہ اثرات ملیں گے۔ آپ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کم از کم ہر روز ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھ لیا کریں۔ پھر آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اس کی اس وقت فوراً تاثیر ملے گی۔ اور یہ میں بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں دوستو، اس استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور آپ جب معمول بنا لیں گے، روز پڑھنا شروع کر دیں گے، چند ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اور آپ کے دن کیسے بدلتے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو اب آپ نے کرنا کیا کہ جب آپ اس عمل کو شروع کرنے لگیں، آپ نے ماہ شعبان کے جس دن بھی اس عمل کو شروع کرنا ہے، پہلے ہفتے میں کرنا ہے یا دوسرے میں، آپ نے صبح ناشتے کے بعد تازہ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس سے بھی پہلے آپ نے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو آپ نے جب اپنے کام کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے دوستو 33 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 33 مرتبہ آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی بھی مشکل ہوگی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے دوستو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارا دن آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور ہر روز آپ نے اسی معمول کے مطابق اپنے کام پہ بھی جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے، کوئی بھی آپ کے گھر میں پرابلم ہے، کوئی بھی آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے درود پاک، کون سا درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، یہ آپ زیادہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے اس کو 7 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے، صرف یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ اگر کسی وقت نہیں بھی پڑھ سکتے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہوگا، وقت جب بھی آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے لگے اس کے بعد اپنی گفتگو کریں، اس کے بعد آپ پھر درود پاک شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ترتیب سے آپ اس کو ایک ہفتے کے بعد آپ اپنی زندگی کے حالات خود دیکھ لینا اور پھر مجھے ضرور بتانا جتنا آپ کو اس کا اثر مل رہا ہے اور جتنا۔ اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ چلتے پھرتے پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت نماز کے بعد وہ یوں کرے، یا وہ جب چاند نظر آئے تو اس کے بعد وہ عشاء کا وقت رکھ لے، اور عشاء یعنی کہ آج شعبان کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے عشاء کا وقت رکھ لینا ہے۔ آپ نے عشاء کے وقت سب سے پہلے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 33 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ دوستو چلتے پھرتے ہر وقت ایک تسبیح کم از کم آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ورد کو آپ نے پھر جاری رکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، جتنی بھی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے کم از کم 3 تسبیحاں درود پاک کی پڑھنی ہیں، اور اس عمل کو آپ نے کم از کم 7 دن تک جاری رکھنا ہے، یعنی کہ شعبان کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے، جو بھی ہفتہ آپ مقرر کریں اس پورے ہفتے میں آپ نے 300 مرتبہ شام کے وقت درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ اس کو مکمل پھر دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے ان دوستوں کے لیے کہ جنہوں نے اس وظیفے کو رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کر کرنا ہے، اور جنہوں نے چلتے پھرتے پڑھنا، ان کا عمل میں نے الگ بتا دیا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چلتے پھرتے پڑھنا مشکل ہے تو پھر آپ رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کر 7 دن تک اس عمل کو مسلسل کریں۔ اگر آپ خرب پرتی بھی بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خرب پرتی بھی بنا دے گا۔ میں نے جیسے بتا دیا کہ آپ محلے کے امیر ترین شخص بنیں گے، اور اسی طرح دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں درود پاک کی پڑھ لینی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو میں نے بتا دیا وہ آپ نے کر لینا ہے 11 مرتبہ درود پاک، پھر 33 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ درود پاک۔ اس کو آپ پہلے پڑھیں گے اور بعد میں یہ عمل کریں گے، اس ترتیب سے آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔